السلام علیکم حضرین، تو ملاحظہ فرمائیے ابن صفی صاحب کا ایک شاہکار ناول زمین کے بادل، غیر متوقع حملہ۔ وہ سب سناٹے میں آ گئے تھے اور عمران احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکائے جا رہا تھا۔ دفتن اوبران نے ریوالور نکال کر اس کا رخ عمران کی طرف کر دیا، لیکن عمران کے چہرے پر حماقت ہی کے آثار نظر آئے تھے۔ ہنٹر، اس کی جیب سے ریوالور نکال لو، اوبران نے کہا۔ ہنٹر نے اٹھ کر عمران تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم مسٹر علی عمران کی توہین کر رہے ہو مسٹر ڈپٹی چیف، صفدر نے قررایا۔ تم بھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کرو گے، ہنٹر اس کی بھی تلاشی کر لو، تب تو ہم سبھی مشتبہ ہیں، کیلی نے غصیلی آواز میں کہا۔ نہیں محترمہ، مجھے اطمینان کر لینے دیجیے کہ اس کے بعد ان دونوں سے معافی مانگ لوں گا۔ ضرور ضرور، عمران خوش ہو کر بولا، معاف کر دوں گا۔ اس کو دو ریوالوروں کی چھاؤں میں ان کے چہروں پر کئی قسم کے لوشن آزمائے گئے، لیکن وہاں میک اپ تو تھا ہی نہیں۔ اب دانت بھی صاف کرا دوں، عمران نے ہنٹر سے کہا۔ ویسے میری رنگت اس وقت اتنی نکھر آئی ہے کہ 6 ماہ تک منہ نہ دھوؤں تب بھی لوگ مجھے غلفامی سمجھیں گے۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ آپ لوگ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، کیلی نے کہا۔ میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں، اوبران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں معاف کر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، عمران نے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا خیال ہے؟ مگر صفدر غصے میں برا سا منہ بنائے رہا۔ اب ہمیں پھر اصل موضوع کی طرف آنا چاہیے، اوبران نے کہا۔ میرا ریوالور واپس کر دینے کے بعد عمران سر ہلا کر بولا۔ ان دونوں کے ریوالور واپس کر دیے گئے۔ اب مجھے اس سیال کے متعلق بتائیے جس میں آپ نے اسفنج ڈالا تھا، اوبران نے کہا۔ یہ ایک قطعی غیر متعلق سوال ہے، صفدر نے کہا۔ اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ بہرحال عمران صاحب نے جو کچھ کہا تھا اسے ثابت کر دیا۔ آپ اس کے استعمال سے کیسے واقف ہیں؟ یہ سوال بھی غیر متعلق ہے۔ ہم یہاں صرف اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ زیرو لینڈ کو تلاش کریں، صفدر نے جواب دیا۔ عمران تو اب خاموش ہو گیا تھا۔ پھر بھی اگر ہم دوستانہ طور پر بعض تذکرے چھیڑیں، ہنٹر نے کہا۔ غالباً آپ لوگ خفا ہو گئے، ہنٹر مسکرایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ہم اپنے اصولوں سے نہیں ہٹ سکتے، صفدر نے گلاس کا سیال ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ خیر، آپ کی مرضی، اوبران نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی۔ کیا وہ لاش کسی کی نگرانی میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، مختصر سا جواب تھا۔ کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر اوبران بولا۔ یہ لوگ جو کسی زیرو لینڈ سے متعلق بیان کیے جاتے ہیں، ان کے پاس سے ایسی ہی چیزیں جو حیرت انگیز ہوتی ہیں برآمد ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد دنیا اس نام کو تشویش کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اس نے خاموش ہو کر کرامایول اور کیلی کی طرف دیکھا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیلی نے کہا۔ ابھی آپ 2 شریف آدمیوں سے اس قسم کا برتاؤ کر چکے ہیں، اس لیے کم از کم میں تو یہی چاہتی ہوں کہ آپ میری طرف سے مطمئن ہو جائیں۔ ہاں، یہ مناسب ہے، کرامایول بڑبڑایا۔ قطعی غیر مناسب ہے، عمران بول پڑا۔ کیوں؟ کیلی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ دنیا کے ہر ملک میں غیر ملک کے جاسوس ہوتے ہیں، انہیں پہچاننا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ میک اپ میں رہتے ہیں۔ اکثر وہ اہم ترین محکموں میں بھی اہم ترین جگہیں حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر کیا یہ ممکن نہیں کہ سیکرٹ سروس میں بھی گھس آئے؟ مطلب ہے کہ میں میک اپ میں نہ ہونے کے باوجود بھی زیرو لینڈ کا جاسوس ہو سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے متعلق میرے ہی ملک کی سیکرٹ سروس نے دھوکہ کھایا ہو۔ عمران خاموش ہو گیا اور وہ لوگ بھی کچھ نہ بولے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اوبران نے پوچھا۔ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کڑی نظر رکھیں، قطعی اعتماد نہ کریں۔ اب میں کیا بتاؤں کہ آپ لوگ مشاعرہ پسند نہیں، ورنہ اس سلسلے میں آپ کو ایک غزل بھی سناتا۔ غزل کیا ہے؟ ہنٹر پوچھا۔ افسوس کہ انگریزی میں غزل کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ پھر ہم کیسے سمجھیں گے کہ آپ نے کیا کہا؟ دیکھیے، غزل ہے یعنی کہ یوں، عمران نے گنگنا کر شعر پڑھا۔ یا الہی مٹ نہ جائے درد دل، مٹنے والوں کو مٹائے درد دل۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اوبران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ پھر بہکنے لگے آپ عمران صاحب، صفدر نے اسے ٹوکا۔ او ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ زیرو لینڈ کو ہم تلاش کہاں سے کریں گے، عمران نے کہا۔
اس سے پہلے ہم اس سنہرے ٹرانسمیٹر پر غور کریں، عمران کو سوچتا ہوا بولا۔ وہ یقیناً کسی آدمی ہی کی زبان تھی، لیکن کیا آپ میں سے کوئی اسے سمجھ سکا ہے؟ عمران کے علاوہ ہر ایک نے نفی میں سیر کو جم بھیج دی۔ کیا آپ سمجھتے تھے؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ اگر سمجھ سکا ہوتا تو اب تک زیرو لینڈ میں الو بولنے لگے ہوتے، عمران نے کہا۔ سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ ابھی تک مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں مل سکا جو اس زبان کو سمجھنے کا دعویٰ کر سکتا ہو۔ میں پھر پوچھتا ہوں، کیا آلٹس کی لاش محفوظ ہے؟ جی ہاں، محفوظ ہے، عمران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کیوں آپ بغیر متعلق گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ میں اپنے متعلق اس کا ماہر سمجھا جاتا ہوں۔ ویسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مکان سے نکلیے اور جدر سنگھ سمیت دوڑنا شروع کر دیجیے۔ آلٹس تنہا نہیں رہا ہوگا۔ اگر اس مکان پر بم گرا تو اس ویرانے میں کوئی افسوس کرنے والا بھی نہ ملے گا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کیلی بھی چھلانگ مار کر عمران کے برابر پہنچ گئی، لیکن ٹھیک اسی وقت ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹامی گن تھی اور وہ سر سے پیر تک سیاہ پوش تھا۔ بہت دیر میں ہوش آیا تمہیں، اس نے کہکا لگایا۔ پھر وہ کہکا بتدریج گراہٹ میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ لاؤ سنہرا اسفنج کے دونوں ٹکڑے میرے حوالے کر دو۔ کیا تمہیں گانا آتا ہے؟ عمران نے کیلی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ کیلی کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم دیکھ رہی ہو کہ اس شریف آدمی کے ہاتھ میں ٹامی گن ہے۔ اگر فی کس 5 گولیوں کے حساب سے بھی رکھ لوں تو ہمیں بیگن کے بھرتے کا مزہ آ سکتا ہے۔ ایک آدمی اور اندر آیا، یہ بھی سیاہ لباس میں تھا اور اس کے چہرے پر بھی سیاہ نقاب تھی۔ اس نے میز پر پڑا ہوا سنہرا اسفنج اٹھا لیا۔ دوسرا ٹکڑا نکالو، ٹامی گن والا گرایا۔ ہم کسی دوسرے کے وجود سے واقف نہیں، عمران نے پرسکون لہجے میں کہا۔ دفعتاً دوسرے آدمی نے ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہی آدمی ہو سکتا ہے۔ شکریہ، عمران بڑی سعادت مندی سے بولا۔ بکواس مت کرو، اسفنج نکالو، ٹامی گن والا دہاڑا۔ ارے تم خواہ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ میں کیا جانوں، تم سے زیادہ کون جانے گا اگر تم وہی ہو بیوقوف آدمی۔ تم خود بیوقوف آدمی۔ ابے زبان سنبھال کر، ورنہ میں یہیں اسی جگہ خودکشی کر لوں گا۔ دفعتاً ٹامی گن والے نے دوسرے نقابپوش سے کہا، تم ان لوگوں کو باہر نکال لے جاؤ، میں اس سے سمجھ لوں گا۔ مگر عمران کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ اس سے سمجھنے کے لیے تنہائی کیوں چاہتا ہے۔ دوسرا آدمی بقیہ لوگوں کو ریوالور دکھا کر باہر نکال لے گیا۔ بیٹھ جاؤ، نقابپوش نے ٹامی گن کی جنبش سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ چلو بیٹھ بھی گیا۔ عمران بیٹھتا ہوا بولا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ زیرو لینڈ تک پہنچ جاؤ گے؟ اس نے غرا کر کہا۔ ہم سمجھیں نہ سمجھیں، تم یہی سمجھتے ہو، عمران نے مسکرا کر کہا۔ بکواس ہے، ہمیں ایسی مہمات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں، پھر کیوں ہمارے پیچھے دوڑتے پھر رہے ہو؟ اسفنج صرف یہی 2 ٹکڑے جو غلط ہاتھوں میں پہنچ گئے ہیں۔ لاؤ نکالو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ میں اپنے ساتھ نہیں لایا۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر نہ لائے ہوتے تو تمہارے پاس یہ محلول بھی نہ ہوتا جس کے سہارے تم نے انہیں اپنا کرتب دکھا کر مرعوب کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو وہ ٹرانسمیٹر ہی ہے، عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا۔ اب بھی اس میں کوئی شبہ باقی رہ گیا ہے؟ مگر یار وہ زبان کون سی ہے؟ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، تمہارے فرشتے بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ نقابپوش مسکرایا۔ وہ اس کے قریب ہی کھڑا تھا، ٹامی گن کا رخ اس کی طرف ہی تھا۔ اچھی بات ہے، عمران نے ایک طویل سانس لی۔ میں ایک شرط پر اسفنج تمہارے حوالے کر سکتا ہوں۔ اس نے چاروں طرف دیکھ کر یہ جملہ آہستہ سے کہا، گویا وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ گفتگو کسی کے کان میں پڑ سکے۔ کیا مطلب؟ مجھے ان لوگوں یا ان کی اسکیموں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں تو صرف ایک عورت کی تلاش میں ہوں جس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ کون ہے وہ؟ وہی جس نے ڈاکٹر داور کو چوٹ دی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تم کس عورت کا تذکرہ کر رہے ہو، اس نے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سب کچھ جان گیا، کیونکہ عمران نے اسے غافل پا کر اس کے پیٹ پر ایک زبردست لات رسید کی تھی۔ وہ غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا سنبھل نہ سکا۔ پھر عمران نے اس کے زمین پر گرنے سے پہلے اس کے ٹامی گن والے ہاتھ پر ہاتھ ڈال دیا۔ ٹامی گن اچھل کر دوسرے جگہ جا پڑی تھی۔ اب عمران اس پر اس طرح سوار تھا کہ ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر زور آزمائی کر رہا تھا۔
जल्द ही इसका शिकार बेहस व हरकत हो गया, लेकिन इमरान को यह देखकर अफसोस हुआ कि यह इसी दायमी बन गई थी, यानी वो दम घुटने की वजह से ख़त्म हो चुका था। वैसे इमरान ने इसकी गर्दन इसी हद तक दबाई थी कि वो सिर्फ बेहोश हो जाए। इसने बड़ी तेज़ी से इसके कपड़े उतार कर पहनने और चेहरे पर नकाब लगाई। फिर टॉमी गन संभलता हुआ बाहर निकला। वो लंगड़ाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बाहर थोड़े ही फासले पर दूसरा नकाबपोश मौजूद था और इसने कॉन्फ्रेंस के दूसरे शरका को रिवॉल्वर से रोक रखा था। दफातन इमरान पर खांसियों का दौरा पड़ गया। उसने खांसियों ही के दौरान दूसरे नकाबपोश से भराई हुई आवाज़ में कहा, इन्हें ले चलो, काम हो गया है, मैंने उसे मार डाला है, मैं जख्मी भी हूँ। वो छपट पड़ा था, मगर ठहरो, इनकी तलाशी ले लो। वो इन्हें टॉमी गन से रोक कर खड़ा हो गया और दूसरा नकाबपोश इनकी जामा तलाशी लेने लगा। तुम हमें कहाँ ले जाओगे? ओबरॉन ने मुर्दा सी आवाज़ में कहा। जहन्नम में, इमरान ने खांसते हुए जवाब दिया। इसकी इन खांसियों ने भ्रम रख लिया था, वरना दूसरा नकाबपोश आवाज़ की तब्दीली की बिना पर होशियार हो जाता। इमरान का ख्याल था कि इन लोगों का अड्डा यकीनी तौर पर कहीं करीब ही हो, इसलिए इसने चाल चली थी। इसका ख्याल गलत नहीं निकला था। दूसरा नकाबपोश इन्हें धक्का करके एक जानिब धकेलने लगा। ले चलो, ले चलो, इमरान खांसता हो बोला, मैं बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया हूँ, मेरी रफ्तार की परवाह न करो। वो अंग्रेज़ी के से लहजे में गुफ्तगू कर रहा था, क्योंकि इसने इन दोनों के मुतालिक पहले ही से अंदाज़ा कर लिया था कि वो अंग्रेज़ है। ये काफिला अंधेरे में एक तरफ चल पड़ा। फरीदी की आवाज़। टेन लेन से मिली हुई इतला हमीद के लिए कतई बेसरोपा थी। रोचन जी सिंगापुर से आया था, अमेरिका जाने का इरादा रखता था। दरमियान में कासिम की अगवा की बात आ पड़ी। मगर बात क्या हुई? आखिर इस अगवा का मकसद क्या था? अगवा से पहले वो अपनी याददाश्त खो बैठा था। यही नहीं, बल्कि अपनी जिन्स तक का एहसास नहीं रह गया था। इस जहनी हादसे से कुछ देर पहले वही चीनी उसकी मेज़ पर देखा गया था, जो बाद में उसे होटल ही से उड़ा ले गया था। रोचनगी कौन था? क्या चाहता था? डॉन मैगाट्रे ने टेन लेन को इस सिलसिले में बहुत कुछ हिलाया जुलाया, लेकिन वो इससे ज़्यादा नहीं बता सका जितना पहले बता चुका था। रोचनगिन इसके बयान के मुताबिक सिंगापुर से आया था। सिंगापुर ही से इसके नाम एक तारुफी ख़त लाया था। वो ख़त चूँकि टेन लेन के एक करीबी दोस्त का था, इसलिए उसने रोचनगिन को अपने यहाँ ठहरने की इजाज़त दी थी। इसने बताया कि अगर उसे शुबा भी हो जाता कि वो किसी जुर्म की नीयत से आया था, तो वो इसे कभी अपने घर में जगह न देता। हमीद ने डॉन मैगाट्री की आंखों में बेएतबारी पढ़ ली थी। इसने उसे कहते सुना, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो 9 बजे रात तक इस सुअर के बच्चे को पैदा करो। अगर इसने कोई जुर्म ही किया है तो हाथ क्यों आने लगा? निसियोल टेन लेन मुर्दा सी आवाज़ में बोला। मैं बकवास नहीं सुनना चाहता, डॉन मैगाट्रे ने गरज कर कहा। वो आदमी मेरा मेहमान था जिसे वो अपने साथ ले गया। मैं तुम में से हर एक की चमड़ी उधेड़ दूंगा। मैं देखूंगा सीनियोल, हम बेकसूर हैं। इसके बाद डॉन मैगाट्रे के इशारे पर चीनियों की भीड़ वहाँ से खिसकने लगी। हमीद फिर डॉन मैगाट्रे के शराब खाने में वापस आ गया और फिर जैसे ही मैगाट्रे के ऑफिस में दाखिल हुआ कि किसी ऐसे नन्हे ऐसे बच्चे की तरह खुश नज़र आने लगा जो अपनी बिछड़ी हुई माँ से गैर मुतक़ा तौर पर जा मिला। कर्नल फरीदी डॉन मैगाट्रे के ऑफिस में इनकी वापसी का मंतज़र था। डॉन मैगाट्रे बड़ी गर्मजोशी के साथ उससे बगल गैर हुआ, फिर बोला, कर्नल, मुझे बेहद अफसोस है कि मेरे मेहमान को तकलीफ़ पहुंची। कैसी तकलीफ? मैं नहीं समझा। फरीदी के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वह हालत से लाइल्म है। कासिम का वाक़या उसने बड़ी हैरत से सुना। ओह, हमीद बौखला कर बोला, मैंने बड़े लंबे चौड़े तार के ज़रिए आपको मुतला किया था। मुझे तुम्हारा कोई तार नहीं मिला। मैंने तुम्हें अपने लंदन के पते से मुतला किया था, फिर तुम्हें एक तार दिया था कि तुम लोग वापस जाओ और रवानगी से मुझे मुतला करो, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली। इस सिलसिले में मैंने पे दर पे 3 तार दिए, लेकिन जवाब नदारत। मजबूरन मुझे ही आना पड़ा। हमीद अपना सर सहलाने के अलावा और कर ही क्या सकता था।
گویا یہ سب کچھ اسی قاسم کے لیے ہوا تھا۔ اسے اغوا کرنے والوں نے باقاعدہ طور پر ایک جال بچھایا تھا، نہ فریدی کے تار اس تک پہنچنے دیے تھے اور نہ اس کے تار فریدی تک۔ مگر مقصد کیا تھا؟ اگر فریدی ہی کیوں اسے ساتھ لایا تھا؟ اسے جہاز والی راسل کی کال بھی یاد آئی۔ آخر انہیں لندن پہنچنے سے کیوں باز رکھا تھا؟ اس کے بجائے میڈرڈ کا قیام کے کیا معنی رکھتے گا؟ اس نے فریدی کی پیشانی پر بھی شکنیں دیکھی، کیونکہ کرنل یہ کیا قصہ ہے آخر؟ ڈان میگاٹرے نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ہم نے یورپ کی سیاحت کا پروگرام بنایا تھا۔ میں کچھ دن پہلے لندن روانہ ہو گیا تھا، وہاں بینکوں میں کرنسی منتقل کرانی تھی۔ توقع تھی کہ کافی زرد مبادلہ مل سکے گا، لیکن پھر اس میں دشواری پیش آئی۔ مجبوراً ان دونوں کا سفر راستے ہی میں رکوا دینا پڑا۔ امید تھی کہ شاید کام ہو جائے گا، اس لیے میں 2-4 دن میڈرڈ ہی میں ان کو رکنے کو کہا۔ خیال تھا کہ اگر ضرورت کے وقت کے مطابق کرنسی مل گئی تو انہیں بھی لندن بلوا لوں۔ اس کے برعکس ہوا تو میڈرڈ ہی سے یہ لوگ واپس چلے جائیں گے، لیکن یہ واقعہ ہو گیا۔ حالانکہ کام نہ ہونے کی بنا پر میں ان دونوں کو اطلاع دی تھی کہ واپس چلے جائیں، لیکن انہیں یہ تار ہی نہ مل سکا۔ ڈان میگاٹرے تھوڑی دیر تک افسوس ظاہر کرتا رہا، پھر بولا، کیپٹن کا خیال ہے کہ وہ لوگ اس سے لمبی رقمات اٹھیں گے۔ ہاں، یہ حالات ایسے ہی ہیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا جا سکتا، فریدی نے کہا۔ مگر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ پہلے ہی سے طاق میں تھے۔ یقیناً، فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھوں گا کرنل، مجھے بےحد شرمندگی ہے، ڈان میگاٹرے نے کہا۔ تم نے خود ہی ہوٹل موبینو کا حوالہ دیا تھا، ورنہ میں انہیں اپنے ساتھ ہی رکھتا۔ میری دانست میں اس قسم کی سازش کا امکان ہی نہیں تھا، ورنہ میں خود ہی محتاط ہو جاتا۔ میں نے یہاں کے ایک بدماش چینی تین لین کو پکڑا تھا۔ تین لین؟ فریدی ایکبک چونک پڑا۔ ہاں، تین لین۔ اس نے بتایا کہ آپ کے ساتھی کا اغوا کنندہ روچنگین کے یہاں ٹھہرا تھا، لیکن آج دوپہر ہی کو وہ اس کی عدم موجودگی میں اپنا سامان اس کے گھر سے لے گیا۔ اسے اپنے ملازم سے معلوم ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ایک لمبا چوڑا آدمی بھی تھا۔ یہ تین لین وہی تو نہیں جس کا سر معمول سے کچھ زیادہ بڑا ہے، شانہ جھکا کر چلتا ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ ہاں، ڈان میگاٹرے کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اٹھو ڈان میگاٹرے، فریدی مستبرانہ انداز میں اٹھتا ہوا بولا، کہیں وہ نکل نہ جائے۔ وہ لوگ ہمارے حالات سے پوری طرح واقف ہیں۔ اگر انہیں میری آمد کی اطلاع ہو گئی تو کم از کم تین لین تو غائب ہی ہو جائے گا۔ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ ڈان میگاٹرے بولا۔ چلو دیر نہ کرو۔ ڈان میگاٹرے اٹھ گیا۔ وہ باہر آئے اور ڈان میگاٹرے کی کار میں بیٹھ گئے۔ حمید کی الجھن عروج پر تھی۔ فریدی کے بیان پر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فریدی کسی لہجے میں غلط باتیں کر رہا ہے۔ کار چل پڑی۔ ڈان میگاٹرے کو بھی کھوج پڑ گئی تھی، لیکن فریدی اس کے سوالات کے مختصر جوابات دیتا رہا، اتنے مختصر کہ شاید ڈان میگاٹرے کو بھی الجھن ہونے لگی تھی۔ پھر آخرکار اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ حمید تو خاموشی تھا، وہ ڈان میگاٹرے کی موجودگی میں خاموشی رہنا چاہتا تھا، ورنہ شاید اب تک کئی جھڑپیں ہو چکی ہوتی۔ تم آخر تین لین کو کب سے جانتے ہو؟ ڈان میگاٹرے نے پوچھا۔ بہت دنوں سے، فریدی کا جواب تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ اس سازش میں شریک ہوگا؟ 100% یقین ہے، فریدی نے کہا۔ وہ قتل اور اغوا کا ماہر ہے۔ ڈان میگاٹرے خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی کار ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے رکی۔ ساخت کے اعتبار سے عمارت معمولی ہی تھی، لیکن اس کے ملحقہ پائیں باغ بہت سلیقے سے لگایا گیا تھا۔ یہ کار سے اتر کر پھاٹک میں داخل ہوئے۔ برآمدے میں ایک بوڑھا چینی اس کی پیشوائی کے لیے جھپٹا اور قریب آ کر چندیائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ تین لین کو بلاؤ، ڈان میگاٹرے نے گرج کر کہا۔ وہ تو نہیں ہے سینیول، میں کہتا ہوں اسے باہر لاؤ، ورنہ میں خود ہی گھر میں گھس کر کھینچ لاؤں گا۔ آپ مالک ہیں سینیول، میں نے بتایا جو کچھ معلوم تھا، بوڑھے نے روحان سے آواز میں کہا، لیکن ڈان میگاٹرے اسے برآمدے کی طرف دھکیلتا ہوا بولا، اندر چلو اندر چلو۔ وہ کسی سردی کھائے ہوئے آدمی کی طرح ہانپتا کانپتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ڈان میگاٹرے نے اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ وہ اسے عمارت میں لایا۔ عمارت خالی پڑی تھی۔ فریدی ایک ایک کر کے کمرہ دیکھنے لگا۔ اچانک حمید ایک جگہ چلتے چلتے رک گیا۔ اس کی نظر ایک کرسی کے ہتھے پر پڑی ہوئی پتلون پر تھی۔ وہ دوسرے ہی لمحے اس نے جھپٹ کر اسے اٹھایا اور مستبرانہ انداز میں بولا، یہ قاسم کا ہے۔ فریدی بوڑھے چینی کی طرف مڑا۔ تین لین کہاں ہے؟
اس نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم سینیور، وہ 2 بجے سے یہاں نہیں آئے۔ کیا یہاں کوئی اجنبی بھی آیا تھا؟ ایک دیو جیسا آدمی؟ نہیں سینیور، میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، ڈان میگاٹرے گرجا۔ نہیں سینیور، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بڑا رونے لگا، وہ بہت زیادہ خوفزدہ نظر آ رہا۔ کتیا کے بچے، میں تجھے زندہ دفن کر دوں گا۔ سینیور مالک ہے، لیکن میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے بہت دنوں سے یہاں کوئی اجنبی نہیں دیکھا، مگر تمہارے پڑوسیوں نے بتایا کہ آج دوپہر کو یہاں ایک لمبا چوڑا آدمی آیا تھا، فریدی نے کہا۔ بتایا ہوگا سینیور، میں تو آج سارے دوپہر سوتا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ رچنگی یہاں کب آیا تھا؟ ڈان میگاٹرے نے دہاڑا۔ وہ تو پچھلے سال آیا تھا جناب، اور پھر فرانس جا کر وہیں مر گیا تھا۔ ابھی تو ہوش میں ہے یا نہیں؟ اچانک وہ اچھل پڑا۔ ان کی پشت پر ایک دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا تھا۔ فریدی دروازے کی طرف جھپٹا، پھر وہ اس دروازے پر باری باری زور آزمائی کر رہے تھے، کیونکہ دروازے کی دوسری طرف شاید مقفل کر دیا گیا تھا۔ حمید نے کنجی گھومنے کی آواز بھی سنی تھی، اور اس کمرے میں صرف ایک دروازہ تھا۔ ڈان میگاٹرے نے جھلاٹ میں الٹا ہاتھ بوڑھے چینی کے منہ پر رسید کر دیا اور چیختا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں، فریدی بڑبڑا۔ پھر اچانک انہوں نے پیٹرول کی بو محسوس کی اور دروازے کے نیچے سے بہتے ہوئے پیٹرول کی چادر کمرے میں آئی۔ ساتھ ہی فریدی نے اچھل کر دروازے پر ٹکر ماری اور دروازہ چوکھٹ سمیت دوسری طرف اس آدمی پر جا پڑا جو بہتے ہوئے پیٹرول پر آگ لگانے جا رہا تھا۔ فریدی بھی دروازے پر ہی گرا ہوا تھا۔ نیچے دبے ہوئے آدمی کے حلق سے ایک طویل چیخ نکلی، دفعتاً دوسرے دروازے سے اندر اندھادھند فائر ہونے لگے۔ فریدی نے ٹوٹے ہوئے دروازے پر ایک جانب چھلانگ لگائی، اس طرح وہ ان فائروں سے بچ سکا۔ پھر فائر رک گئے اور انہوں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ نکل چلو، فریدی نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ دروازے کے نیچے دبے ہوئے آدمی کا کیا حشر ہوا تھا۔ فائروں کی آواز پر باہر سڑک پر راہگیر اور قریب وہ جوار کے رہنے والے اکٹھا ہو گئے تھے۔ ڈان میگاٹرے کی کار غائب تھی، شاید فائر کرنے والے اسی پر فرار ہوا تھا۔ ڈان میگاٹرے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ پورے اسپین میں ان سور کے بچوں کا وجود برداشت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے فائروں کے متعلق پوچھ گچھ کرنی چاہی، اس پر وہ دہاڑا۔ اگر اسپین چینیوں سے پاک نہ کیا گیا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ تین لین میرے ایک مالدار دوست کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ بھائی ختم کرو، فریدی نے کہا۔ اگر تم اپنے شراب خانے ہی میں پولیس کا سامنا کرو تو بہتر ہوگا۔ مجھے پولیس کا خوف نہیں، چلو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے۔ لوگوں نے انہیں روکنا چاہا، لیکن ڈان میگاٹرے کی ایک ہی جھڑکی پر ساری بھیڑ کائی کی طرح پھٹ گئی۔ دوسری سڑک پر ایک ٹیکسی مل گئی اور اس طرح وہ جلد از جلد شراب خانے پہنچنے میں کامیاب ہو۔ کرنل، واقعی اس وقت تم نے کمال کر دیا، ڈان میگاٹرے نے کہا، ورنہ ایک بار پھر وہی پیکاڈیلی کے شراب خانے والا منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا، ہم اس چھوٹے سے کمرے میں بھن کر کباب ہو جاتے۔ فریدی کچھ نہ بولا، وہ گہری سوچ میں تھا۔ اس نے سگار سلگایا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ اندھیرا پھیل گیا تھا، میڈرڈ کی سڑکیں جھمگا اٹھی تھی۔ دفعتاً اس نے کہا، پولیس ضرور آئے گی۔ ہاں، آنا تو چاہیے، ڈان میگاٹرے نے کہا، مگر میں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اگر اس چکر میں پھنسا تو کئی دن لگ جائیں گے، اور اس عرصے میں ہمارے ساتھی کا پتہ نہیں کیا حشر ہو۔ پھر تم جو کہو کیا جائے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو بہتر ہے۔ چلے جاؤ، تم کسی پریشانی میں تو نہیں پڑو گے؟ اس پر ڈان میگاٹرے نے ایک طویل کہکہ لگایا۔ پھر پریشانیاں صرف ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو ڈان میگاٹرے کے نہیں ہوتے۔ فریدی نے تھوڑی دیر بعد کہا، میرا خیال ہے کہ اس وقت تین لین نے میڈرڈ چھوڑ دیا ہوگا۔ میں تمہارے لیے پورا اسپین چھان سکتا ہوں۔ ڈان میگاٹرے بولا۔ نہیں شکریہ، فریدی نے کہا، وہ اسپین میں ہرگز نہ ٹھہرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں جائیں گے۔ لیکن فریدی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ڈان میگاٹرے بھی معاملہ فہم آدمی معلوم ہوتا تھا، اس لیے وہ اس پر مصر نہیں ہوا کہ اسے اپنے سوال کا جواب مل ہی جائے۔ اگر میڈرڈ میں قیام رہا تو مجھے حالات سے آگاہ کرتے رہنا، اس نے فریدی سے کہا۔ نہیں، اب میڈرڈ میں ٹھہرنا فضول ہے، فریدی بولا۔ اچھی بات ہے، ڈان میگاٹرے نے ایک طویل سانس لی۔ تم میڈرڈ آئے بھی تو ایسے حالات میں، مجھے بے حد افسوس ہے کرنل کہ تمہارے کسی کام نہ آ سکا۔ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے میگاٹرے، میں تمہارا مشکور ہوں۔ اگر تم تین لین کے متعلق نہ بتاتے تو میں اندھیرے ہی میں رہتا۔ اب شاید وہ لوگ میری ضد سے باہر نہ جا سکے ہوں گے۔
کیونکہ میں ان لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اگر تم کل شام تک ٹھہرتے تو چینیوں کا قتل عام بھی دیکھ سکتے۔ کیا مطلب؟ میں چینیوں کے خلاف اعلیٰ پیمانے پر فساد کراؤں گا۔ اب میں میڈرڈ میں ایک بھی چینی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ نہیں، ایسا نہ کرو۔ دوسروں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر ایسا نہ ہوا تو کتے بھی ڈان میگارٹرے کے منہ پر پیشاب کر جائیں گے۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ غالباً وہ اس مسئلے پر بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ گئے۔ فریدی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ حمید نے ٹیکسی میں بیٹھ جانے کے بعد کہا، یہ لمبی چھٹی اسی لیے لی گئی تھی کہ ہم اپنے لیے پھانسی کے پھندے تیار کریں۔ آخر قاسم کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بہت لمبا فراڈ ہوا ہے حمید صاحب، فریدی نے طویل سانس لے کر کہا اور خاموش ہو گئے۔